अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، إلى الذين، ان لوگوں کی طرف، یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیت، أنى يصرفون کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ تعجب نہیں کرتے ان کی حالت پر؟ ان کی حالت پر، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے سے مراد جو مین بڑے بڑے عقائد ہیں، خاص طور پہ جو اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، توحید، توحید الوہیت، بعث بعد الموت و دیگر عقائد وغیرہ، ان کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، شبہات پیش کرتے ہیں، الٹے سیدھے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیا آپ دیکھتے نہیں انہیں، کیا آپ ان پہ تعجب نہیں کرتے؟ ان کی عقل کہاں چلی گئی؟ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ انا یصرفون، کہاں یہ پھیر دیے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، وبما ارسلنا به رسولنا، اور اسے جو بھیجا ہم نے جس کے ساتھ اپنے رسولوں کو۔ انہوں نے کتاب کو بھی جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو، اور رسولوں پر جو رسالت اللہ کی وحی نازل ہوئی قرآن کے علاوہ، سنت، اس کو بھی جھٹلا دیا، کتاب کو بھی جھٹلا دیا، رسولوں کی جو رسالت ہے اسے بھی جھٹلا دیا، قرآن و سنت کو جھٹلا دیا، وہی جلی وہی خفی کو جھٹلا دیا، وہی مطلوب وہی غیر مطلوب، سب کو جھٹلا دیا۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب یہ جان لیں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والعیاذ باللہ، انہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا، جیسے ہی ان کی آنکھیں بند ہوں گی دنیا سے، تو بلکہ مرتے وقت ہی بہت برا سلوک ہوتا ہے کفار سے، مرتے وقت جو موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، ملک الموت اور اس کے ساتھی، تو بڑے خوفناک شکلوں کے ہوتے ہیں وہ، اور پھر وہ انہیں برا بلا کہتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، انہیں کہتے ہیں، بڑی سختی سے ان کی روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، خود ہی اپنی روح کو نکالو، اپنی جان کو نکالو۔
اور ساتھ ہی دھمکیاں سناتے ہیں، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تم اللہ پہ جھوٹ کہتے تھے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور صرف یہ دھمکیاں نہیں سناتے، صرف ڈانٹتے نہیں، برے طریقے سے ان کی روح قبض نہیں کرتے، بلکہ ان کو مار پیٹ کرتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ۔ الذین ولو تری اذ یتوفى الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کاش کہ آپ دیکھیں جب کافروں کو فرشتے فوت کرتے ہیں تو ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، یعنی اب تمہیں جلنے کا عذاب ہوگا قبر میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ تو موت کے ساتھ ہی ان کا برا حال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر قبر کے اندر بدترین معاملہ ہوتا ہے، سوال ہوتے ہیں ان سے، جب سوال کا جواب نہیں دے پاتے، کوئی سوال کا جواب رٹنے سے سوال کا جواب تو نہیں دے سکیں گے، یہ تو پوری زندگی اگر انہوں نے اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری، اللہ پر ایمان اور اللہ کے احکامات پر ایمان، تو پھر ربی اللہ کا، پھر تیرا رب کون ہے اس کا جواب دے سکیں گے۔ اگر پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں اور آپ کی تعلیمات پر، آپ کے احکامات پر عمل کرنے میں گزاری، تو پھر ہمارا نبی کون ہے اس کا جواب دے سکیں گے۔ اگر پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزاری تو پھر تمہارا دین کیا ہے اس کا جواب دے سکیں گے، ورنہ رٹنے سے تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ان سوالوں کا۔ جو جواب نہیں دے سکے گا، نہ کافر نہ منافق، اللہ معاف کرے، تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، ایسے تنگ ہو جائے گی کہ پستیاں ایسے ہو جائیں گی جیسے دو ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، وہاں سے پھر گرم لو اور گرم ہوا اور آگ اور عذابوں کی مختلف صورتیں، قبر کے عذاب، سام بچھو وغیرہ، قیامت تک، اور پھر قیامت کے دن میدان محشر میں اور پھر جہنم میں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس یہ تھوڑی سی مہلت ہے، پانی کا بلبلہ ہے، یہ سانس چل رہی ہے، جیسے ہی سانس کی ڈوری ٹوٹی تو ویسے ہی عذاب شروع ہو گیا ان کا۔ تو انہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا، ان کے کفر کرنے کا، ان کے انکار کرنے کا، ان کے اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار، قرآن اور سنت کا انکار کا نقصان سراسر انہی کو ہونا ہے، کسی اور کو کیا ہونا ہے۔ ان کے ایمان لانے کا فائدہ بھی انہی کو ہونا تھا، اور ان کے کفر کرنے کا وبال بھی انہی پر ہونا ہے، کسی اور پر کیا ہونا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ تو انہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، ایسے توق بھاری بھاری، یہ اٹھا ہی نہیں سکیں گے لیکن اٹھانے پڑیں گے۔ ایسے بوجھ اٹھائے ہوں گے انہوں نے اپنی پشتوں پر، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اپنے بوجھ اٹھائیں گے پورے پورے قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، صرف اپنے بوجھ نہیں، ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں یہ گمراہ کر چکے بغیر علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار کتنا برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور ان کا یہ بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو یہ توق یہ انہی کے گلوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور یہ زنجیریں، یسحبون، انہیں گھسیٹا جائے گا، انہیں یہ جو سزائیں ملیں گی تو ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، بہت ذلت اور رسوائی ہوگی، گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں لے جایا جائے گا۔ سیدھے پاؤں پہ چل کے تو یہ جا ہی نہیں سکیں گے، انہیں تو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، منہ کے بل چلایا جائے گا، ولیعذ باللہ، توقوں کے ساتھ اور زنجیروں کے ساتھ۔
اور زنجیریں کتنی بڑی بڑی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیریں کہ جو 70 ہاتھ لمبی زنجیریں ہیں، اس میں ان کو جکڑا جائے گا۔ سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جیسا عذاب اللہ دیں گے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ایسا عذاب کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسا اللہ باندھیں گے قیامت کے دن، مشقیں کسیں گے، ایسا کبھی کسی نے کسی کو باندھا نہیں ہوگا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، دل گھسیٹا جائے گا، منہ کے بل چلایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم اٹھائیں گے، اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، چہروں کے بل انہیں اٹھائیں گے، یعنی چہروں کے بل یہ چلیں گے۔ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، چہروں کے بل انہیں گھسیٹا جائے گا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل کیسے گھسیٹا جائے گا، یہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاؤں پر چلاتا ہے، وہ اللہ چہرے کے بل نہیں چلا سکتا۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، جو چہرے کے بل چلے گا، چلتا ہے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سیدھا چلتا ہے اور سیدھے راستے پر ہوتا ہے، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ تو ان لوگوں کو گھسیٹا جائے گا، بڑی ذلت اور بڑی رسوائی ہوگی، عذاب دردناک بھی ہوگا اور عذاب مہین بھی ہوگا، عذاب علیم بھی ہوگا، عذاب عظیم بھی ہوگا اور عذاب مہین بھی ہوگا، رسوا کن عذاب ہوگا۔ والعیاذ باللہ۔ انہیں گھسیٹا جائے گا، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، گرم پانی میں، گھسیٹنے کا عذاب، ذلت و رسوائی کا عذاب، توکوں کا اور زنجیروں کا جکڑے جانے کا عذاب، اور پھر گرم پانی، گرم پانی ایسا کھولتا ہوا پانی کہ وہ اتنا کھولتا ہوا پانی، وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہے کہ وہ چہرے کے قریب کیا جائے تو چہرہ بھونا جائے پورا۔ والعیاذ باللہ، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا۔ آخرت کے عذابوں کا دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کا تصور دنیا کے ابلتے ہوئے پانی سے لے لیجئے، صرف سمجھنے کے لیے، یعنی اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے اس کا تصور کرنے کے لیے اور ڈر جانے کے لیے دنیا کے آگ اور دنیا کی یہ کھولتے ہوئے پانی اور دنیا کے ابلتے ہوئے پانی کی مثال لے لیجئے، ورنہ آخرت کے عذابوں کا تو دنیا کے عذابوں سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو آخرت کے عذابوں کا دنیا کے عذابوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہو سکتا، اسی طرح آخرت کے عذابوں کا تصور نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ تصور دے دیتے ہیں، انہیں گھسیٹا جائے گا فی الحمیمی، گرم پانی میں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی اتنا گرم پانی ہوگا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر یہ پانی مانگیں گے، شدید پیاسے ہوں گے لیکن پانی نہیں ہوگا۔ مومن لوگوں کو تو حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے۔ لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں، منافق ہیں، انہیں تو حوض کوثر سے پانی ملنا نصیب نہیں ہوگا۔ والعیاذ باللہ۔ جب وہ پانی مانگیں گے، شدید پیاسے ہوں گے، پانی مانگیں گے، تو سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر وہ پانی مانگیں گے تو وہ پانی دیا جائے گا، لیکن وہ پانی پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا، وہ تو عذاب ہوگا۔ والعیاذ باللہ۔ پانی دیا جائے گا لیکن وہ مہل کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ پگھلا ہوا تانبا جتنا گرم ہوتا ہے، آپ سمجھیے اتنا گرم پانی۔
اتنا गर्म पानी है कि चेहरे के करीब आने से, अभी उंडेला ना जाए चेहरों पर, चेहरे के करीब आने से ही चेहरा झुलस कर रह जाएगा, जैसे किसी चीज को भून दिया जाता है। तो इस पानी में इन्हें घसीटा जाएगा, और ये पानी सिर्फ करीब नहीं होगा इनके कि करीब होने से ये झुलस जाएं और गोया के ये झुलसा दिए जाएं। ये पानी बकायदा इनके सरों पर उंडेला जाएगा, बोले याजुबिल्ला। ये पानी जब सरों से उंडेला जाएगा सरों पर, तो हर चीज जो है वो गल जाएगी, हर चीज सड़ जाएगी, हर चीज भुनी जाएगी। सूरह हज में अल्लाह फरमाते हैं युसब्बु मिन फौqi रुऊसिहिमुल हमीम, इनके सरों के ऊपर से पानी बहाया जाएगा, गर्म पानी। युसहारु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, इनके चमड़े, इनकी जिल्दें और इनका पेट के अंदर जो कुछ है सारा गल सड़ जाएगा, वलियाजुबिल्लाह। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, इनके लिए लोहे के बड़े बड़े हथौड़े होंगे, वलियाजुबिल्लाह। सूरह हज में, सूरह मोहम्मद में है वसुकु माअन हमीमन फक़त्तअ अमआअहुम, इनको गर्म पानी पिलाया जाएगा, गर्म पानी इनकी आंतों को आंतों तक को काट कर रख देगा, वलियाजुबिल्लाह। तो इन्हें घसीटा जाएगा पानी में, गर्म पानी में। क्यों ये सारे सजाएं क्यों हैं? अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, ये सबसे बड़ा जुर्म है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया गफलत में गुजार देना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया ऐशो इशरत में गुजार देना, अल्लाह रसूल के अहकामात को ऊपर से पुश डाल देना, तकब्बुर करना, अपने आप को अल्लाह रसूल के अहकामात से बालातर समझना, ये बहुत बड़े बड़े जुर्म है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पे झूठ बांधे, या अल्लाह की आयतों को झुठलाए। इन्हें घसीटा जाएगा फिल हमीमी, गर्म पानी में। सुम्मा फिन नारी युसजरून, फिर आग में इन्हें भड़काया जाएगा। युसजरून, आग में इन्हें भड़काया जाएगा। आग भड़काने को सीन जीम रा का मतलब आग भड़काना। सूरह शम्स में है वइदल बिहारु सुज्जिरत, क्यामत का दिन जब होगा तो क्यामत के दिन समुद्र भड़का दिए जाएंगे, समुद्रों में आग लग जाएगी। यहाँ है सुम्मा फिन नारी युसजरून, फिर इन लोगों को आग में भड़काया जाएगा, यानी आग में, सख्त तरीन आग है, उसमें ये जलेंगे सड़ेंगे और ये आग में भड़काए जाएंगे। बाद मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर ये की है कि मतलब ये है कि इनके जरिए आग को भड़काया जाएगा, यानी ये सिर्फ आग में जलेंगे नहीं, बल्कि आग के मजीद बढ़ने का भी की वजह भी ये होंगे कुफार, अल्लाह के नाफरमान। ये न सिर्फ ये कि आग में जलेंगे, बल्कि ये आग के ईंधन का काम भी ये करेंगे, आग को मजीद भड़काने का काम भी ये करेंगे। एक है आग में जलना और एक है कि वो आग को मजीद भड़काने का काम करना, आग का ईंधन बनना। वो ईंधन कितना गर्म होता है, वलियाजुबिल्लाह, तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना बड़ा अजाब है ये। इंसान दुनिया में, यानी एक लो हो आग की, मोमबत्ती के ऊपर, इंसान उसके ऊपर कुछ देर के लिए अपना हाथ नहीं रख सकता। तो इतनी बड़ी आग और इतनी गर्म आग, और फिर उसमें हमेशा हमेश रहना, फिर उस पर भड़काया जाना, फिर उसका ईंधन बनना, उस आग के मजीद भड़कने का बाइस भी यही लोग ही बनेंगे, वलियाजुबिल्लाह, वलियाजुबिल्लाह। तुम क़ील लहुम, फिर इनसे कहा जाएगा अइनमा कुंतुम तुश्रिकून, कहाँ है वो जिनको तुम शरीक बनाते थे। सबसे बड़ा जुर्म इनका क्या है? इनका सबसे बड़ा जुर्म अल्लाह की आयतों को जुटलाना है। अल्लाह की आयतों को जुटलाने से क्या मुराद है? यानी अल्लाह ने तो तौहीद की बात की, तो ये अल्लाह की आयतों को जुटलाते थे, ये तौहीद को जुटलाते थे, तौहीद उलूहियत को, ये बास बादल मौत को जुटलाते थे, ये रिसालत और रिसालत से मुतालिक अकीदा, ईमान, नबी पर ईमान,
اور اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، مرنے کے بعد زندگی پر ایمان، یہ ایمانیات سے، عقائد سے یہ منکر تھے۔ جس قرآن سے، جن احادیث مبارکہ سے یہ عقائد ثابت ہوتے ہیں، ان کا یہ انکار کرتے تھے، اور یہ اپنے شرک پر، اپنے خرافات پر اسی طرح عمل پیرا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار ڈراتے، قرآن کریم انہیں بار بار جھنجھوڑتا، لیکن یہ غور کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ جھٹلا دیتے تھے قرآن کو، یہ جھٹلا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے تھے، شیطانی شبہات پیش کرتے تھے اس کے جواب۔ ان سے کہا جاتا کہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یہ بت تمہارے نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے تھے نہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں ہیں آج تمہارے وہ معبود جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ چلو لات منات عزا کو ہی بلا لو، وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ حبل، لات منات عزا، تم نے 360 بت بنا رکھے تھے، انہیں بلا لو، وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ انہیں کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ؟ کہاں ہے سے مراد کیا ہے؟ ان کو بلاؤ، ان سے کہو کہ وہ تمہیں اس بدترین عذاب سے بچائیں، ان توقوں سے، اس جہنم میں گھسیٹے جانے سے، گرم پانی میں گھسیٹے جانے سے، جہنم میں بھڑکائے جانے سے تمہیں وہ بچائیں، تمہاری مدد کریں۔ تم ان کے لیے نظر و نیاز دیتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، تم ان کے لیے ذبح کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، تم ان کے وہاں مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، بزرگوں کے بت بنا کر، اور وہاں معتکف ہو جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے۔ تو آج ان کو بلاؤ، تمہارے شریک کدھر ہیں، آؤ ان سے کو تمہاری مدد کریں۔ قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو گم ہو چکے ہیں، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ نہیں تھے ہم کیا کرتے اس سے پہلے کچھ بھی۔ پہلے تو وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، یعنی دنیا میں وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بت، یہ ہمارے معبود ہمیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں مشکلوں سے بچاتے ہیں دنیا میں۔ ان سے کہا جاتا کہ آخرت کے لیے کچھ کر لو۔ پہلے تو یہ کہتے تھے آخرت ہوگی نہیں، پھر کہتے تھے کہ اگر آخرت ہوئی تو آخرت میں بھی ہمارے یہ معبود ہماری مدد کریں گے، کہ دنیا میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں، آخرت میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ آج بھی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ نبیوں کو، ولیوں کو شریک بناتے ہیں، آج وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی یہی ہمیں بچائیں گے اللہ کے ہاں۔ قیامت کے دن سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ یہ الٹے سیدھے عقائد جو بنا رکھے ہیں، یہ باتیں، یہ صرف نام جو رکھ چھوڑے ہیں لوگوں نے، کسی کو حاجت روا کہہ دیا، کسی کو مشکل کشا کہہ دیا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی حق، نہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس عقلی نقلی، لیکن بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے ڈھکوسلے۔ تو قیامت کے دن سب چیزیں گم ہو جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شریک؟ پہلے تو کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، آج ہم ان کو پکار رہے ہیں، وہ ہماری بات نہیں سن رہے۔ پھر کہیں گے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، انکار کر دیں گے اپنے شرک کا، کہیں گے ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب یہ شرک کا وبال دیکھیں گے، شرک کی سزائیں دیکھیں گے، مشرکین کی بدحالی دیکھیں گے، تو قیامت کے دن وہ
شرک کا انکار ہی کر دیں گے، کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی کسی معبود کو اللہ کے علاوہ پکارا ہی نہیں۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ انسان، یعنی دیکھیے دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزاء ہے۔ دنیا بہت عارضی، بہت چھوٹی زندگی ہے، لیکن بہت اہم ہے، اس معنی میں بہت اہم ہے کہ جو کچھ انسان نے دنیا میں کرنا ہے، جو کچھ انسان نے دنیا میں بونا ہے، وہی کچھ انسان نے آخرت میں کاٹنا ہے، وہی بدلہ انسان نے آخرت میں پانا ہے۔ دنیا میں اچھا کیا تو اچھا بدلہ پائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، دنیا میں برا کیا تو برا بدلہ پائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن دنیا ہے بہت اہم، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن جو کچھ دنیا میں کیا ہے وہی کچھ آخرت میں اس کا صلہ پانا ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے کسی کے لیے، کوئی بندہ اپنی پوری دنیا کی زندگی کے اعمال کا قیامت کے دن انکار کر دے، وہ سمجھے کہ میں دنیا کے اعمال پیش کروں گا تو مجھے عذاب ہوگا، مجھے آج دنیا کے اعمال پیش کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن اپنے دنیا کے اعمال کا انکار ہی کر دے۔ دنیا میں اپنے تئیں وہ جو نیک اعمال کرتا تھا، قیامت کے دن وہ دیکھے کہ میں نے اگر اس عمل کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بڑے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ناراض نہ ہو، تو قیامت کے دن وہ دنیا میں جو اعمال نیک عمل سمجھ کے کرتا تھا، قیامت کے دن اپنے ان اعمال کا انکار کر دے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ تو برائیاں ہی برائیاں ہیں، وہ تو خود ان کو برائیاں سمجھتے ہیں، اس کو وہ نیک عمل سمجھتے تھے، اس کو غلط نہیں سمجھتے تھے، اپنے شرک کو، اپنے بدعات، اپنی خرافات کو، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن جب اللہ کا غضب دیکھیں گے، اللہ کی ناراضگی دیکھیں گے، ان کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، پتہ لگ جائے گا کہ شرک، بدعات، خرافات یہ اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم یہ عمل کرتے تھے، ہم یہ عمل کرتے تھے، اپنے تئیں جو نیک عمل کرتے تھے، قیامت کے دن اپنے نیک عمل پیش نہیں کر سکیں گے، قسم اٹھا کر ان اعمال کا انکار کر دیں گے، دنیا میں جو اعمال نیکی سمجھ کے کرتے تھے۔ ولیعذ باللہ، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ یعنی کوئی شخص پوری زندگی، آپ فرض کریں، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، قیامت کے دن اپنے ان اعمال کا قسم اٹھا کر انکار ہی کر دے، جب دیکھے کہ جی ان اعمال کا فائدہ نہیں نقصان ہے، یہ کیفیت ہوگی مشرکین۔ یعنی جن اعمال نے فائدہ دینا ہے قیامت کے دن، نیک اعمال نے فائدہ دینا نا۔ اب مشرک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مشرک وہ اپنے شرک، اپنی بدعات، اپنی خرافات کو ہی نیک عمل سمجھتا ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب ہے اس پر۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں دنیا میں ان کی کوشش ضائع ہو گئی، وہ سمجھ لیتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ انسان قیامت کے دن وہ اپنا نیک عمل پیش ہی نہ کر سکے، قسم اٹھا کر انکار کر دے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ عمل نہیں کیا، تو کتنا بدترین وہ عمل ہے کہ جس عمل کو وہ دنیا میں کرتا رہا۔ وہ کہیں گے ہم سے تو وہ گم ہو گئے، ہم سے کھو گئے، بلکہ کہیں گے بلکہ ہم تو پکارتے ہی نہیں تھے اس سے پہلے کچھ بھی، ہم نے تو اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں، حالانکہ پوری زندگی ان کی غیر اللہ کو پکارتے پکارتے گزر گئی، لیکن قیامت کے دن اپنی پوری دنیا کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے بلم نکن ندعو من قبل شیئا، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن شرک کا انکار کر دیں گے، وہ انکار تو کر ہی نہیں سکتے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ہم شرک ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے کریں گے جو ہم کرتے تھے، غلط کرتے تھے، یعنی اپنی غلطی کا اقرار کریں گے۔ غلطی کے اقرار کرنے کو تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ بعض مفسرین کی یہ رائے بھی ہے، وہ اس کی تفسیر یہ بھی کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، یا وہ جو سورہ نام کی آیت ہے، ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ یعنی یہ اپنے شرک کا انکار نہیں کریں گے، اپنے شرک کا انکار تو قیامت کے دن کوئی نہیں کر سکے گا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شرک کے انکار سے مراد ہے کہ یہ مانیں گے ہاں ہم شرک کرتے تھے لیکن ہم غلط کرتے تھے، اپنے دنیا کی پوری زندگی کے عمل کو باطل قرار دیتے ہوئے گویا کہ اپنے پورے عمل پر لکیر پھیر دیں گے، یعنی کہیں گے ہم جو کرتے رہے بالکل غلط کرتے رہے، تو گویا کہ وہ کہہ دیں گے ہم نے وہ کیا ہی نہیں،
مراد کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا یعنی بالکل باطل کیا، بالکل غلط کیا. تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے اپنے شرک سے، بلکہ وہ اپنے شرک کو اپنے ہی منہ سے باطل قرار دیں گے، یہ مراد ہے. بہرحال دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں، لیکن کتنی بڑی بدنصیبی ہے. ذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتے ہیں کافروں. یعنی جیسے یہ مشرکین قیامت کے دن اب پہنچ ہوں گے اور یہ حیران و پریشان ہوں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ہم کیا کریں. پوری زندگی تو شرک کرتے رہے، اور وہ شرک تو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اپنے تئیں جو نیک اعمال کرتے رہے وہی تو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز تھی. قیامت کے دن اس کا انکار کرنا پڑے گا. یہ قیامت کے دن کہنا پڑے گا کہ ہم تو سب سارا غلط کرتے رہے. تو جس طرح یہ مشرک جو ہے وہ قیامت وہ پھیر دیا جاتا ہے، بہکا دیا جاتا ہے، یہی معاملہ کافروں کو بھی ہوتا ہے. اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتے ہیں کافروں کو. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس وجہ سے ہے جو تم اتراتے تھے فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر حق کے، وبما کنتم تمرحون اور اس وجہ سے ہے جو تم تکبر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب یہ ان کا انجام جہنم ہوگا اور یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارا تمہارے ساتھ معاملہ کیوں ہوا ہے. اللہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. یہ جو تم اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اب یہ جو تمہیں اس کی وجہ سے تم یہ جو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے تھے، رسولوں کی رسالت کو جھٹلاتے تھے، اب جو تمہیں اس کی وجہ سے عذاب مل رہا ہے، یہ تو یہ زنجیریں، یہ گھسیٹا جانا، یہ گرم پانی، یہ آگ میں بھڑکایا جانا، یہ اپنے ہی اعمال کا انکار کر دینا قیامت کے دن، یہ ساری تمہیں سزائیں اب کیوں مل رہی ہیں، تمہارا یہ بدترین حال کیوں ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کی اصل میں وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تم زمین میں اتراتے تھے، تفرحون فی الارض، کنتم تفرحون فی الارض، یہ اس وجہ سے ہے جو تم اتراتے تھے زمین میں ناحق. تفرحون فرح سے ہے، فرح کا مطلب خوش ہونا ہوتا ہے. یہاں خوش ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ خوش ہونا، عام خوش ہونا یہ کوئی یعنی اللہ کی ناراضگی کی بات نہیں ہے کہ انسان خوش ہو. یہاں خوش ہونے سے مراد ایسا خوش ہونا ہے، ایسا اترانا ہے جس میں تکبر ہو ساتھ. یعنی ایسی خوشی، ایسے ہنسی مذاق، ایسے کہہ کے جس کے ساتھ انکار بھی ہو. یعنی ایک ہے کہ انسان ویسے خوش ہو، انسان کسی چیز پر خوش ہو رہا ہے، خوش ہونا تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی انسان کو اچھی بات ملے، خوشخبری ملے، انسان خوش ہو. ایک ہے کہ انسان اللہ کا مذاق اڑائے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، قرآن و سنت کے دلائل کا مذاق اڑائے اور ٹھٹھے میں اڑا رہا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ خوش ہو رہا ہو. تو یہ خوشی نہیں ہے، صرف یہ خوشی کے ساتھ ساتھ اترانا ہے، یہ تکبر ہے. اس کو تکبر کہتے ہیں. تو ایک فرح ہے خوشی جو ایک جائز خوشی ہوتی ہے، ایک فرح ہے ناجائز خوشی جو اصل میں اترانا ہے، جو اصل میں تکبر ہے. تو اس تکبر کو بھی فرح کہتے ہیں. یہ وہی فرح ہے یہاں جو قارون کے قصے میں ہے. قارون کو نصیحت کرنے والوں نے کیا کہا؟ ان قارون کان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قارون کو اس کی قوم نے کہا، قوم کے اچھے لوگوں نے کہا، جہاں دیدہ لوگوں نے، لا تفرح، تو خوش نہ ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے. لفظی میں نے معنی کیا ہے. لا تفرح کا مطلب صرف خوشی نہیں ہے، لا تفرح کا مطلب ہے اتراؤ نہیں. ایسی خوشی، ایسا اترانا جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کے ساتھ، جو اللہ کے احکامات کا، رسول کے احکامات کا کے انکار کے ساتھ جو خوشی ہو، جو مذاق اڑانے کے ساتھ خوشی ہو، جو اصل میں صرف خوشی نہیں ہے، جو اصل میں تکبر ہے اور اترانا ہے ناحق، تو وہ فرح مراد ہے. ورنہ جائز خوشی وہ مراد نہیں ہے یہ. تو یہاں ہم اگر لفظی ترجمہ کریں تو یہ اس لیے ہے جو تم
ہوتے تھے زمین میں، یہاں عام خوشی مراد نہیں ہے، یہاں اترانا اور تکبر اور اللہ کے احکامات کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانا، وہ خوشی مراد ہے۔ یہ اس لیے ہے جو تم اترایا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے زمین میں ناحق، اور یہ اس لیے ہے جو تم تکبر کرتے تھے۔ فرح کا مطلب اترانا اور مذاق اڑانا اللہ کے احکامات کا، اور مرح کا مطلب تکبر، تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، بغاوت اور تکبر۔ تو پتہ لگا کہ اصل میں یہ جو سارا جھگڑا ہو رہا تھا اللہ کی آیتوں میں، اس جھگڑے کے پیچھے کوئی دلائل تو تھے نہیں۔ کل پرسوں کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے، دلیل کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا دلیل کے ساتھ کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے بغیر دلیل کے، اور ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے بغاوت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ یہ اس لیے ہے جو تم زمین میں اتراتے تھے ناحق، اور یہ اس لیے ہے جو تم تکبر کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے اس میں۔ اب اس اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا اور تکبر اور یہ جو اترانا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، ان کا اصل جرم تکبر ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، یہ تو معاملہ تھا کفار کا، مشرکین کا۔ اب ان کفار اور مشرکین نے بڑا ٹف ٹائم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، تو ان کا تو انجام اللہ نے بیان کر دیا، آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، لیکن دنیا میں تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آزمائشوں میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، بس صبر کیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اذان کے بعد مکمل کر لیتے ہیں اس آیت کو۔
फरमाया फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़, बस आप सब्र कीजिए ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्न वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी मुशरिकीन का आखिरत में तो ये इंजाम होना जो अल्लाह ने बयान किया। ये जो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह की आयतों के साथ झगड़ा करते हैं, दुनिया में अब अगर ये आपके साथ बहस मुबासा करें, तकलीफें दें, जिस्मानी रूहानी, तो आप सब्र कीजिए। अल्लाह का वादा सच्चा है। कौन सा वादा? अल्लाह ताला का, अल्लाह का फतह का वादा। दुनिया में भी अल्लाह ने फतह का वादा किया है, गलबे का वादा किया है। आखिरकार इंजाम मुत्तकीन के साथ है। और आखिरत में जो अल्लाह के वादे हैं, तो आखिरत में भी अल्लाह ईमान वालों को गालिब करेंगे। आखिरत में अल्लाह ताला ईमान वालों को जन्नत देंगे, अपनी नेमतें देंगे। तो अल्लाह के वादे दुनिया और आखिरत में मदद के पीछे हमने पढ़ा, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। हम अपने रसूलों की भी मदद करते हैं, ईमान वालों की भी मदद करते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में और क़यामत के दिन भी। तो अल्लाह के वादे सच्चे हैं। तो ये वक्त की आजमाइश है, ये आजमाइश खंदा पेशानी से बर्दाश्त कीजिए। इम्मा नुरियन्नका बअज़ल्लज़ी नइदुहुम, बस अगर हम दिखा दें आपको बाज वो जो हम इन्हें वादा देते हैं, औ नतवफ़्फ़यन्नका, या हम फौत कर दें आपको, फ़इलैना युरजऊन, बस हमारी तरफ ही वो लौटाए जाएंगे। फ़इम्मा नुरियन्नका, अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिए, आजमाइश है, मुश्किल है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो लोग दावत का काम करें उनको भी खिताब है। सब्र कीजिए खंदा पेशानी के साथ। इम्मा नुरियन्नका बअज़ल्लज़ी नइदुहुम, बस या तो, इम्मा का मतलब या तो, जब बाद में अऊ आ रहा हो तो या तो हम दिखा देंगे आपको बाज वो जो हम इन्हें वादा देते हैं, या हम आपको फौत कर देंगे। तो हमारी तरफ ही उन्होंने लौट कर आना है। क्या मतलब? या तो आपकी जिंदगी में हम इन्हें दिखा देंगे जो हम इन्हें बाज वो चीजें जो हम इनसे वादा करते हैं। क्या मतलब? आपकी जिंदगी में हम इन पर अजाब नाजिल कर देंगे, अल्लाह ने वादे किए हैं। और अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह का इन पर अजाब ना आया, आपके बाद आया, आप ना देख सके, तो कोई बात नहीं। आप, अगर आप पहले फौत हो गए, आप अल्लाह के हुजूर चले जाएंगे, तो आना इन्होंने भी अल्लाह के हुजूर है, फिर वहां आप देख लीजिएगा इनके साथ क्या होता है। यानी क्या मतलब? यानी या तो आपकी जिंदगी में अल्लाह इन्हें इबरत का निशान बना देंगे। अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह ने इन्हें इबरत का निशान न बनाया, बाज को, बाज तो आप देख लेंगे कि वो आपके सामने इबरत का निशान बन जाएंगे। जैसे जंग बदर के मौके पर कुफार को इबरत का निशान बनाया गया, फतह मक्का के मौके पर। और कई दफा कुफार को इबरत का निशान बनाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में भी। जिनको आपने देख लिया वो देख लिया, जिनको नहीं देखा तो वो अगर फिर भी कुफर पर मुसिर रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी वो मौजूद रहे और काफिर रहे, तो आपने भी तो अल्लाह के पास जाना है और इन्होंने भी अल्लाह के पास लौट कर आना है। फिर आप देख लीजिएगा इनके साथ क्या होता है अल्लाह के पास। नाकामी और शिकस्त, अल्लाह का अजाब तो इनका मुकद्दर है अगर इन्होंने अपनी इस्लाह न की, अगर इन्होंने तौबा न की। तो या तो हम दिखा देंगे बाज वो चीज़ जो हम इन्हें वादा देते हैं, यानी आपकी ज़िंदगी में हम इन्हें दिखा देंगे। हम क्या वादा देते हैं इन्हें? अल्लाह का अजाब। अगर ये इन्होंने अपनी इस्लाह न की, तो या तो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का अजाब आ जाएगा, या हम आपको फौत कर देंगे। तो फिर इन्होंने हमारे पास लौट कर आना है, आपने भी हमारे पास आना है। फिर आप क़यामत के दिन देख लीजिएगा इनके साथ क्या होता है। चलें इसी पर बात करते हैं, बाकी इंशाल्लाह आइंदा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।